بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع پردہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ کسی انگریز ملک کا یہ واقعہ ہے۔ ہمارے ملک کے دو نیک نوجوان کا کسی کام سے کسی انگریز ملک میں جانا ہوا۔ وہ دونوں کسی پارک کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ انہیں یاد آیا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آس پاس کوئی مسجد بھی نہیں۔ چلو ہم اس پارک میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ دونوں اس ارادے سے پارک میں داخل ہوئے۔ وہاں پہلے سے کچھ انگریز مرد و خواتین موجود تھے۔ ان دونوں کو نماز ادا کرتے دیکھ کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جب وہ دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک انگریز خاتون نے ان سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو ان میں سے ایک نے فرمایا کہ ہم نے نماز ادا کی ہے، یہ ہمارے مذہب کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اور بھی بہت سی ساری گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے تو اس خاتون نے اس سے ہاتھ ملانا چاہا تو اس نوجوان نے منع کر دیا اور فرمایا کہ ہم اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ سننا تھا کہ وہ نوجوان فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس زور سے رونے لگی کہ سارے پارک کے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کیوں رونے لگی تو وہ کہتی ہیں، کاش ہمارے یہاں کے مرد بھی ایسے ہوتے، وہ صبح کسی اور عورت کے ساتھ ہوتے ہیں اور شام کسی اور عورت کے ساتھ۔ محترم ناظرین، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم اس معاشرے کو اپنانا چاہتے ہیں جس کی یہ حالت ہے۔ عورت کو آزاد کرو کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کیا یہ آزادی ہے؟ نعوذ باللہ، ایسے معاشرے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، پردہ، حجاب عربی اور پردہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عورت کا غیر مردوں، نامحرموں اور اجنبیوں سے ستر چھپانا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا پردہ یا حجاب کہلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ یا حجاب نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہود و نصارہ، یونانی، ایرانی اور ہند معاشرے کے افراد اپنی اپنی تہذیبوں اور تقاضوں کے علمبردار تھے۔ ان کے ہاں مذہباً پردے یا حجاب کا کوئی تصور یا قانون نہیں تھا، لیکن بعد از اسلام جو مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد بڑھتی گئی، اس کے متعلق مناسب احکامات نازل ہوتے گئے، حتیٰ کہ شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کے شرم و حیا کی پوری حد بندی کر دی۔ ناظرین، حجاب کا لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور حجاب یعنی پردے کا اولین حکم قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ جس میں رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجیے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کی گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے۔ ناظرین حضرات، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں اور ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ نہ وہ ہمیں دیکھیں گے نہ ہمیں پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ ذرا اندازہ لگائیے کہ نابینا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو پردہ فرمانے کا حکم دیا تھا۔